کہ میں بارہا آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ جھگڑا اتنا کیوں بڑا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ پہلے یہ ہماری خواتین، میری بچی جنہوں نے پوچھا ہے، ناراض نہ ہونا بیٹا آپ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں شیرنی کی طرح پنجہ مارتی ہیں شوہر کے اوپر، اور بعض تو یہاں تک خود کہا ایک خاتون نے، میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دو، وہ کہنے لگا میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا دو طلاق یہاں کھڑے ہو کے کیسے نہیں دو گے؟ اس نے ایک طلاق دی، میں نے کہا ایک نہیں تین دو، پھر اس کے منہ سے تین طلاقیں کہلوائیں، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ارے بھائی طلاق تو آپ نے کہلوائی تھی، منہ میں وہ کہ انگلی ڈال کے لفظ باہر آپ نے نکالے تھے، اور پھر بے ہوش ہو گئیں کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں، اب رونا دھونا شروع کر دیا، مظلومہ بن گئی۔ تو یہاں تک آپ کیوں لے کر آئیں شوہر کو کہ اس نے طلاق کے الفاظ کہے؟ خاموش ہو جاتی، چھوٹے باپ کی بن جائیں، تھوڑا سا عاجزی اختیار کر لیں۔ اگر شوہر زیادتی کر بھی رہا ہے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، جب خوشگوار موڈ ہو پھر احساس دلائیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ آپ سے معافی طلب کرے۔ لیکن دو بدو جب میدان جنگ میں آپ کود جائیں گے تلواریں لے کر، لازم بات ہے کوئی نہ کوئی زخمی تو ہوگا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو آپ یہ معاملہ کر لیں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کچھ ڈیل کریں کہ بھئی دیکھو ہم اگر جھگڑا خدا نہ خواستہ ہوا بھی ہو جاتے ہیں گھر میں، اس حد تک لے کر نہیں جائیں گے کہ طلاق تک نوبت آئے۔ آپ بھی ٹینس میں، میں بھی ٹینس میں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں گے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر جب دیکھیں ہمارے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ ہو، اطمینان ہو، ہماری نگاہوں میں پیار و محبت ہو، یہ نہیں کہ آنکھیں شعلے نکال رہی ہوں، زبان سے گندے الفاظ نکل رہے ہوں، شوہر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور بیوی کہہ رہی ہو مار کے بتاؤ میں اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہوں، اور بچے سہمے سمٹے ہوئے بیچارے کوئی پردے کے پیچھے، کہیں ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کے رنگ فق ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ یہی کریں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی آپ کی اگر بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرے جیسے آپ کر رہی ہیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں خدا را برا مانے بغیر ذرا سوچیں۔ مجھے ایک کپل نے مجھے بتایا، اب وہ کہاں کے تھے میں نہیں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ہم دونوں لڑ رہے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، ہماری لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری ایک بچی ہے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی ایج بھی وہ اوور ایج ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اگر شادی کے بعد یہی انجام ہونا ہے جو آپ دونوں کرتے رہے ہیں تو میں ایسی شادی سے دور ہوں۔ مانتی نہیں ہے وہ بچی شادی کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کے ذہن میں خوف بٹھا دیا ہے، اسے نفسیاتی طور پہ ایک ایسے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ جب میں شادی کروں گی یہی انجام ہوگا۔ بتائیں آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا؟ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت میاں بیوی، میں گزارش کرتا ہوں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ یہ طرز عمل جو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ خود آپ کے لیے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اور خصوصاً آپ کے بچوں کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھی راہ دکھائے گا۔